فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ انہیں فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ فرعون کو اہل مصر فراوا کہتے تھے۔ مصری زبان میں فروہ محل کو کہتے ہیں اور اوہ کے معنی ہیں بلندی یا اونچائی کے، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب روایت پا گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعہ میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلوائی اور حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کے شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف کے وقت کا فرعون بیکوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مکفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ توریت میں یہ جگہ فرائم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبدالوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام اباہی الاول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کے کتبے سے ملی ہیں۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رامیسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامیسس دوم شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن اسمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ 1907 میں اسمتھ کو منفتح کی لاش ملی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈن لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی۔ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعہ کے بارے میں بتلا دیا تھا، جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا
تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا تھا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا، پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔